افطاری کیا ہونی چاہیے؟ چنانچہ کھجور اور چھوارے سے افطار کرنا، یہ فقہاء اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ، دہی، ان جیسی چیزیں سے کرنا بھی بہتر اور جائز اور درست ہے۔ چنانچہ آگے دوسری صورت یہ کہ تازہ کھجور سے افطار کرنا یہ مستحب ہے۔ اب ان میں وہی لوگ تازہ کھجور کو استعمال کر سکتے ہیں جن کا اپنا باغ ہو یا باغ کے قریب ہو، تو وہاں سے لایا جا سکتا ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال جتنا ممکن ہو سکے کھجور سے افطار کرنا یہ مستحب ہے، ورنہ خشک کھجور سے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر پانی سے روزہ افطار کرنا یہ مستحب اور مسنون عمل ہے۔ تیسرے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجور دستیاب نہ ہوتی تو خشک کھجور سے افطار فرما لیتے، جیسا کہ آج کل ہم اور اکثر عوام یہی کرتی ہے کہ تازہ کھجور تو نہیں ملتی ہے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پی لیتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور بھی نہیں ہوتا، چاہے تازہ چاہے خشک، جس کو ہم چھوارا کہتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تكن رطبات فتمیرات فإن لم تكن تمیرات حسا حسوات من ماء۔ اس طریقے کے الفاظ جو جامع ترمذی کی پہلی جلد صفحہ 150 جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر ہے۔ چوتھی صورتحال یہ کہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کھجوروں سے یا کسی ایسی چیز سے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی روزہ کھولنا یہ آپ کو پسندیدہ تھا، یعنی جو چیز آگ پر بنی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس میں عام طور پر پھل فروٹ جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو اگر کھجور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دیگر پھلوں سے بھی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جامع الفوائد میں وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر بثلاث تمرات او علی شیء لم تمسہ النار، یہ جامع الفوائد صفحہ 76 جو میر محمد کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا پرانا نسخہ ہے، اس کے صفحہ 76 پر پہلی جلد کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 35 عنوان ہے افطاری کا کیا ہونی چاہیے۔